بات کریں گے. ابھی آپ سے بات ہی کر رہے تھے تو پتہ چلا کہ یہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا. ایک چیز میں بڑا حیران ہوا کہ 9.99 فی لیٹر اضافہ. یہ 1 پیسے کا ریلیف کس کو دیا گیا اور اس سے کون مستفید ہوگا؟ جو حکومت کو دعائیں دے گا, یہ میں جاننا چاہتا ہوں, اس کا جواب اگر کوئی دے پائے. بہرحال اس وقت ہم اس سیگمنٹ کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں فیاض الحسن چوہان صاحب, اسپوکس پرسن ہیں استحکام پاکستان پارٹی کے. بہت شکریہ فیاض الحسن چوہان صاحب فار بینگ ود اس. سب سے پہلے تو میں چاہوں گا کہ کوئی کامنٹ کریں. ابھی آئی پی پی, میں نے جان بوجھ کے آپ کی پارٹی کا نام لے لیا کیونکہ وہ جو اس سے پہلے مہمان تھے وہ آئی پی پی اس کو مورد الزام ٹھہرا رہے تھے کہ ان کی وجہ سے پاکستان میں بجلی کا بحران ہوا, مہنگے آئی پی پیز آئے. یہ جو پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھتی جا رہی ہیں اب تو افورڈ ہونا مشکل ہو رہا ہے. ہر طرف جہاں دیکھیں ٹیکسز کا بوجھ, مہنگائی, مطلب غربت, بے روزگاری, ڈائریکٹ ٹیکس, انڈائریکٹ ٹیکس, اور اوپر سے پھر یہ جو معاملات ہیں حکومت کے, یعنی کہ اس وقت ایک سو ہو کے چلنا چاہیے اور یہاں پر کہاں سے کہاں جا رہے ہیں. یہ کیا کامنٹ کریں گے اس پہ آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں ستی صاحب, بات یہ ہے کہ جب ہمارے دور حکومت, پی ٹی آئی کے دور حکومت میں 3.5 سالوں کے اندر اتنا قرضہ لیا گیا کہ جتنا پاکستان کا ٹوٹل قرضہ تھا اس کا 80% قرضہ ان 3.5 سالوں کے اندر لیا گیا. اور پھر جس آئی ایم ایف کے ساتھ لاسٹ معاہدہ ہمارا ابھی ختم ہوا ہے کچھ دن پہلے, وہ معاہدہ جناب آپ کا اکتوبر 2021 کے اندر سابق وزیر اعظم بانی تحریک انصاف کرتے ہیں اور مسلسل کئی انٹرویوز کے اندر پوری قوم کو شنید دیتے ہیں, جو جا بجا جناب کلپس موجود ہیں سوشل میڈیا میں, کہ اب بڑی ایک بھرپور قسم کی مہنگائی آئے گی اور 310 روپے کا ڈالر ہوگا اور تقریباً 300 روپے تک آپ کی جناب پیٹرولیم مصنوعات کی قیمت جائے گی. تیاری پکڑ لیں, گھبرانا نہیں ہے, اس کے بغیر ہم چل نہیں سکتے, اس کے بغیر ہمارا ملک سروائیو نہیں کر سکتا اس معاہدے کے اور اس مہنگائی کے جناب کے بغیر. تو یہ ساری چیزیں اس وقت کرنے کے بعد پھر اسی سی ای او آئی ایم ایف کی اس کو آپ فیبروری کے اندر ملاقات کر کے آتے ہیں, اور جو نیا معاہدہ آپ نے کیا ہوتا ہے کہ ہر مہینے آپ نے 10 روپے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمت بڑھانی ہے لگاتار 3 سال. اسی سی ای او کو مل کے آئی ایم ایف کے آپ آ کے اگلے مہینے مارچ کے اندر آپ 20 روپے پیٹرول سستا کر دیتے ہیں. آپ جناب مہنگائی کے حوالے سے سبسڈیز ختم کر دیتے ہیں جو کمٹمنٹ آئی ایم ایف کے ساتھ, اور آئی ایم ایف کا پروگرام اس وقت عدم اعتماد آ گیا تھا نا بیچ میں. نہیں بیچ میں نہیں آیا تھا نا, اس سے عدم اعتماد سے پہلے پری پلانڈ آپ کی بارودی سرنگیں بچھانے کے لیے جب ہماری لیڈرشپ یہ حرکتیں کرے اور پھر اس معاہدے کو توڑنے کی پاداش میں جو پچھلے 2 سالوں میں طوفان بدتمیزی آیا جناب مہنگائی کا اس ملک کے اندر, اور اس میں آئی ایم ایف نے پھر اپنی مرضی سے نچایا پوری پاکستان کی ریاست کو. آئی ایم ایف نے اپنی مرضی سے مہنگائی کا طوفان کھڑا کروایا, سبسڈیز ختم کروا کے, نئے ٹیکسز لگوا کے. تو آپ بتائیں جب ہمارے ملک کی لیڈرشپ اس انداز سے بیہیو کرتی ہوگی تو پھر اس ملک کے یہی حالات بنیں گے نا. انہی کو بلیم کریں یا جو کرنٹ لیڈرشپ ہے اس کے اوپر بھی کوئی بات کریں, کیونکہ یہ جو ابھی $7 ارب کی نئی ایکسٹینڈڈ لون فیسلٹی ہے اس کے اندر بھی آپ دیکھ لینا کہ کیا ہو رہا ہے. مطلب سیٹلائٹ کلاس, پتلی گردن سب کے وہ مطلب شکنجے میں ایک دم آ جاتی ہے, ٹیکس نیٹ بڑھتا نہیں ہے اور جو ہیں آلریڈی انہی کو پھنسائے رکھتے ہیں. پھر آئی ایم ایف کی ڈیمانڈ تو یہاں پر بھی ہے نا. اب آپ نے پچھلے 2.5-3 سالوں کے اندر ایک تو آئی ایم ایف کے ساتھ جان کے, بوجھ کے, سمجھ کے ساتھ آپ نے اب توڑا تاکہ میرے بعد آنے والے لوگوں کے لیے ریاست چاہے تباہ ہو جائے, عوام ہو جائے, لیکن میرے آنے والے حکمران میرے بعد وہ ناکام ثابت ہو. جب آپ یہ حرکت کریں, پھر اس سے پہلے 3.5 سالوں میں آپ اتنا قرضہ لیں اور اتنے مہنگے قسم کے جناب آپ آئی ایم ایف سے معاہدے کریں, اور اس کے بعد جب آپ کا طوفان بدتمیزی آ جائے تو پھر آپ بتائیں کہ پاکستان کی ریاست اب کہاں پہ جائے. آپ تو شکنجے میں خود دے گئے نا. آپ نے 100 میں سے 80% قرضہ لے کے پاکستان کو آئی ایم ایف کی جھولی میں اور اس کی زنجیروں کے ساتھ پکا باندھ دیا نا. تو اب بتائیں کہ اس وقت ریاست پاکستان کیا کرے. آپ بتائیں کہ پاکستان کی ریاست آئی ایم ایف کو چھوڑ کے اب کہاں پہ جائے. یہ پری پلانڈ بدقسمتی کے ساتھ تمام حکمران سابق حاضر انہوں نے جس انداز سے حکمرانی کی ہے پاکستان ادھر تک پہنچا ہے. فیاض صاحب لیکن کم از کم ان سے یہ ڈیمانڈ تو کی جا سکتی ہے نا کہ یہ جو ادھر ادھر مالیوں کے اخراجات, پھر یہ باغیچوں کے اخراجات, سرکاری ملازمین کے لیے رہائش گاہیں, پھر یہ جو ہے وہ 25% انکریمنٹس, آپ یہ سوچیں نا کہ کبھی حالات ہوتے ہیں ایسے تو انسان ریکنسیڈر کرتا ہے نا چیزیں, تو اس پہ تھوڑا سا کرنا چاہیے نا. کوئی بھی اپریشیٹ نہیں کرے گا, اور میں برملا ٹی وی چینلز کے اندر بھی, ویلاگز کے اندر بھی, سوشل میڈیا پہ بھی اس بات کا اظہار کر چکا ہوں کہ یہ جو اے سی ڈی سی کمشنر آر پی او سی پی او کے 20 کنال سے لے کے 100 کنال کے گھر ہیں, یہ ختم ہونے چاہیے. میں 20 دفعہ یہ بات کر چکا ہوں کہ اب جب پاکستان کے برے حالات ہیں, ان برے حالات میں اگر عوام رل رہی ہے تو پھر حکمرانوں کو بھی رلنا چاہیے, پھر ان کی زندگیوں میں بھی پتہ چلنا چاہیے کہ وہ قربانی دے رہے ہیں.
پھر ان کے اللہ تللے بھی ختم ہونے چاہیے، لیکن نہیں ہے، نہ پہلے تھے، نہ اب حکمرانوں میں ہے، نہ اس سے پچھلے حکمرانوں میں. اور آئی پی پی کا آپ نے بڑا زبردست بات کی، واقعتاً آئی پی پی اس ملک کے اندر کون لایا؟ آئی پی پی کس طریقے سے پروان چڑھی؟ آئی پی پی کو پچھلے 3.5 4 5 سالوں میں بھی کس طریقے سے جناب پروموٹ کیا گیا اور ان کو جناب ہر قسم کی جناب پروٹیکشن دی گئی، لیکن یہ پھنس چکے ہیں. اچھا، پچھلے 20-25 سالوں میں پاکستان کو ہر طرف سے آئی ایم ایف، ورلڈ بینک، ایف اے ٹی ایف، اقوام متحدہ، یو این او، امریکہ، برطانیہ، فیاض صاحب مجھے یہ بتائیے کہ پھنس چکے ہیں تو اس وقت بھی پھنسے ہوئے ہیں نا، تو آپ کو کیا لگتا ہے اس کی پولیٹیکل کاسٹ کس کو بیئر کرنا پڑے گی؟ یہ جو اس وقت سچویشن ہے، ظاہر ہے عوام پریشان ہے، سفر کر رہے ہیں، کیا نون لیگ کو برداشت کرنی پڑے گی یا پیپلز پارٹی کو آپ کی نظر میں؟ ساروں کو برداشت کرنی پڑے گی، ملک سٹیک پہ لگا ہوا ہے. اور میں آپ کو سچی بات بتا دوں، اس وقت آپ یہ مہنگائی کے حوالے سے جتنا کچھ دیکھ رہے ہیں اور باقی بھی جتنی پولیٹیکل آپ کو چیزیں نظر آ رہی ہیں، 20 سال جو پاکستان کی ریاست نے اور اسٹیبلشمنٹ نے وار اینڈ ٹیرر کے نام پر پاکستان کو بچانے کے لیے جو ایک منافقت کہہ لو، ڈبل گیم کہہ لو، چلاکی کہہ لو، یاری کہہ لو، مکاری کہہ لو، جو لفظ بھی یوز کر لو، اپنے ملک کو بچانے کے لیے جو عالمی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کی، اب عالمی اسٹیبلشمنٹ اس وقت پاکستان کی فوج سے اور اسٹیبلشمنٹ سے پاکستان کی وہ گن گن کے پچھلے 2.5 سالوں میں بدلے لے رہی ہے. جو اس وقت جتنی صورتحال آپ کو مہنگائی سے لے کے، لا لیسنس سے لے کے، سیاسی افراتفری سے لے کے، معاشرتی افراتفری جو آپ کو نظر آ رہی ہے، عدالتی افراتفری بھی جو نظر آ رہی ہے، اس کے پیچھے وہی عالمی طاقتوں کی ڈیپ سٹیٹس ہیں کہ جو 20 سال کی وار اینڈ ٹیرر کی اپنی جناب ناکامیوں کی اور 15 اگست 2021 کی جو اپنی ناکامی تھی جو افغانستان سے وہ گئے تھے، اب وہ اس کا بدلہ لے رہے ہیں.